السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورکشاپ امیر معاویہ کے نام سے جو ہم نے کورس شروع کروایا تھا، کورس آلموسٹ اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن نواسم آپ کے ساتھ جب مناظرے میں اترتے ہیں، وہ لاجواب ہو جانے کے بعد جب آپ ان کو بغاوت کی حدیثیں، حق پر کے ہونے کی حدیثیں، امت کے اجماع کے مطابق حضرت علی کے حق پر ہونے کی حدیثیں، یہ ساری باتیں میں اوپر کر چکا ہوں۔ یہ سب کچھ جب آپ دکھاتے ہیں نا حضرت علی علیہ السلام کا ہر لحاظ سے خلیفہ رشد و ہدایت والا اور حق پر ہونا، تو پھر یہ بھاگتے ہیں صلح حسن علیہ السلام کی طرف۔ صلح حسن پر مزید ہم جو ہے نا ایک الگ سے ورکشاپ رکھیں گے، لیکن میں ایک انٹروڈکشن کے طور پر ایک چھوٹا سا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں کہ صلح حسن کی طرف اگر یہ پلٹے نواسب، تو سب سے پہلے آپ کو یہ مناظرہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور معاویہ بن سفیان میں سے کون حق پر ہے اور کون باغی ہے، یہ جب آپ مناظرہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ ان سے کہیں گے کہ اس کا رزلٹ نکالنے بغیر آپ صلح حسن پر جا رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو روک دیں؟ آپ آگے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو چلیں پھر نیا دعویٰ پیش کریں اور صلح حسن پر گفتگو کر لیں، اور آپ ہمیں ایک دعویٰ یہ دے دیں کہ ہم مزید آگے بات نہیں کرنا چاہتے حضرت علی اور امیر معاویہ کے موضوع پر۔ اس طرح انہیں پکڑے ٹیکنیکلی طریقے سے، یہ نہیں کہ انہوں نے جس طرح گفتگو کی آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑے اور اپنی ساری جو گفتگو اوپر کی ہوئی تھی وہ وہیں پڑی رہ گئی۔ اس کو اختتام تک لے جائیں یا اسے کہیں کہ وہ ہمیں باعث کر کے بتائے کہ وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، صلح حسن پر بات کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک شکست کی نشانی ہوگی۔ تو اگر وہ صلح حسن پر بات کرے تو آپ کہیں آئیں جی صلح حسن پر بات کریں۔ اس پر وہ کہے گا جی اگر وہ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے یا وہ خلیفہ نہیں تھے یا راشد نہیں تھے، رشد و ہدایت پر نہیں تھے، تو حضرت حسن نے صلح کیوں کر لی؟ بیعت کر لی، صلح کر لی، حکومت دے دی۔ وہ یہ بات کا سہارا لیں گے۔ تب آپ نے ان سے کہنا ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کو حضرت حسن ابن علی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پروڈکشن بھی بتائیں گے، اللہ کے احکامات بھی بتائیں گے اور سنت رسول بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَلَا نَجْنَحَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر یہ صلح کی پیشکش کریں تو کر لو صلح، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو اگر ان کے دلوں میں کدورت بھی ہو، کدورتوں والی صلح کریں، آپ کو اندیشہ ہو کہ یہ پھر جائیں گے۔ آپ نے برائی نہیں لینی، آپ نے اپنے آپ کو وائلنٹ شو نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے یہ پیش نہیں کرنا کہ یہ صرف جنگ ہی چاہتے ہیں۔ وہ صلح کی پیشکش کریں، کر لو قبول، اور اللہ پر توکل کر لو۔ یہی چیز اللہ کے نبی کو کہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن سفیان سے جب صلح کی، معاویہ کہہ رہا ہوں معاویہ کے والد سے صلح کی، حضرت رسول اللہ نے ابو سفیان کے ساتھ صلح حدیبیہ کی ہے۔ صلح حدیبیہ میں ابو سفیان کافر تھے، معاویہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور سارا قریش جو کہ مشرک قریش تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے آ گیا، حج نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ وہاں قوانین تھے کہ کوئی بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے اس کو کبھی روکا نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی دشمنی میں یا معاویہ اور اس کے والد نے یہ تک کیا کہ وہ قانون بھی توڑ دیے، جہالت میں بھی جس کی جو ہے نا اتباع اس قانون کی جاتی تھی، اس کی عزت کی جاتی تھی، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی نفرت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ قانون توڑ کے بھی آگے کہ ہم آپ کو خانہ کعبہ میں جانے نہیں دیں گے۔ یہاں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاکرات کیے، مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، لیکن انہوں نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ تجدید بیعت کی اور موت پر بیعت کروائی کہ یا اب ہم مر جائیں گے سارے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس موت پر بیعت کرنے پر اتنے خوش ہوئے اللہ رب العزت، اور قرآن پاک میں آیت اتار دی اللہ تعالیٰ نے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اور جب وہ بیعت کر رہے تھے تیری درخت کے نیچے، اللہ تعالیٰ اس بیعت سے خوش ہو کر، یعنی کہ معاویہ بن سفیان اور اس کے والد سے جنگ کرنے پر کہ مر جائیں گے ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس پر اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی رضی اللہ عنہم ورضوا، ان کے اس عمل سے اللہ تم سے راضی ہوا۔ تو یہ کس کے خلاف جنگ کی بیعت کر رہے تھے؟ لوگوں کو بتاتے نہیں کہ وہ کون تھا، وہی تھا یزید کا دادا معاویہ کا باپ ابو سفیان۔ تو جن کے ساتھ جنگ کرنے پر اللہ رضی اللہ کی آیتیں اتار رہا ہے، یہ انہوں نے پکڑ کے ان کے ناموں کے ساتھ ہی رضی اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اب ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کی، کتنی سخت شرائط پر کی، حالانکہ وہ شروط صلح جو تھی وہ صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنی سخت شرائط حضرت عمر بن خطاب جیسا عظیم انسان بھی نہیں سمجھ پا رہا، اور جا کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم میں حق پر بھی ہوں اور اللہ کا نبی بھی ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں کفار سے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس کا حکم ہے عمر، باہر آ کر پھر پریشان ہے۔
سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اور اس پر یہاں تک کمپرومائزنگ کی گئی کہ صلح کا معاہدہ لکھا گیا. حضرت علی کرم اللہ جو معاہدہ لکھ رہے تھے، سہیل بن عمر معاہدہ لکھوانے والا آیا ان کی طرف سے. تو وہاں معاہدے میں لکھا گیا ان بین قریش و بین محمد رسول اللہ، کہ یہ قریش اور محمد رسول اللہ کے بین ایک معاہدہ ہے. اس نے کہا نہیں جی، اگر آپ اس پر سائن کر دیں تو ہم نے تو انہیں محمد رسول اللہ مان لیا. آپ نے اوپر لکھا کہ قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ صلح ہے. یہاں پر لکھیں محمد بن عبداللہ. ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اور اگر ہم نے اس پر دستخط کر دیے تو ہم نے تو رسول مان لیا آپ کو. تو اللہ کے نبی نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا مٹا دو. حضرت علی اس پر بہت ناراض ہوئے کہ کیوں ہم ان کی باتیں مانتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کی ڈھارس بندھانے کے لیے کہا علی ناراض نہ ہو، تو خوش نہیں ہے کہ روز قیامت تو اور میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے. آج ان کو کر لینے دیں اپنی من مانی. نہیں لکھتے مجھے رسول اللہ، منوا لیں اپنی ساری شرائط، کر لیں صلح کا معاہدہ، سخت شرائط پر کر لیں. لیکن ہونا تو ہم دونوں نے روز قیامت اور جنت میں اللہ کی جنتوں میں ایک ہی جگہ پر ہونا. تو یہ کیسی بشارت حضرت علی کو دی اللہ کے نبی نے. اور وہی علی ہیں پھر اللہ کے نبی کی بشارتوں پر نکلتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی نے قتال کیوں کیا، تو جنتوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ معاملہ تھوڑا میرا بھی دوسری طرف چلا گیا. اب میں واپس پلٹتا ہوں کہ یہ شرائط کی طرف آتے ہیں، صلح حسن کی طرف. تو ہم کہیں گے حضرت حسن ابن علی نے بھی صلح کی، حسن کے نانا نے بھی صلح کی. حسن نے بھی معاویہ کے بیٹے سے صلح کی، رسول اللہ نے معاویہ کے باپ سے صلح کی. اس نے بھی صلح کا معاہدہ توڑا. لکھا تھا نا پہلی شرط صلح میں کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی. تو دوسرے سال مکہ کیسے فتح ہو گیا؟ صلح تو ہوئی ہے، اس پر معاہدہ لکھا گیا ہے. کیونکہ صلح کا معاہدہ توڑ دیا قریش کے حریف قبیلے نے، مسلمانوں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا، معاہدہ توڑ دیا، صلح ختم. ادھر ہوا ادھر بھی یہی. حسن ابن علی نے معاہدہ کیا تھا تم اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرو گے، تو معاویہ نے مرنے سے 4 سال پہلے یزید کی بیعت لینے شروع کر دی، صلح ختم. اس لیے تو حضرت حسین نکلے بھی ٹھیک ہے بھی صلح ختم ہو گئی. اس نے تو صلح کا معاہدے پامال کر کے رکھ دیا. چھوٹی موٹی شرطیں پہلے بھی پامال ہو رہی تھیں، لیکن اگر اس سے کہا جائے تو وہ مکر سکتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. لیکن یہ ایک ایسی شرط تھی معاویہ مکر بھی نہیں سکتا تھا. تو لہٰذا حضرت حسن نے جو صلح کی، صلح کر کر ایک مشروط صلح کی، وہ اس نے شرط توڑ دی، صلح بھی فاسد ہو گئی. جب حضرت حسن صلح کر رہے ہیں مسلمان معاویہ سے، تو حسن کے نانا نبی ہوتے ہوئے صلح کر رہے ہیں کافر معاویہ کے مشرک باپ سے. ادھر نواسبی آپ کو کہے گا کبھی یہ تو حکومت دے رہے ہیں صلح کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت دی. ہم کہیں گے ہاں بالکل دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ جیسا عظیم شہر معاویہ کے والد سے واپس تو نہیں لیا. حالانکہ وہ مشرک تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، طواف کرتے تھے بتوں کا. اللہ کے نبی نے نہ بت ہٹوائے، نہ ان سے کعبے کی متولیت لی، نہ حکومت لی، صلح بھی کی، شرطیں بھی مانی، اور معاویہ کے والد کو مکہ کی حکومت بھی دی. اسی طرح حضرت حسن ابن علی نے صلح بھی کی، شرطیں بھی منوائیں، کٹھن شرطیں بھی منوائیں، اور معاویہ کو حکومت دی. تو اس میں کیا ہے؟ جو رسول ہوتے ہوئے مشرک معاویہ کے باپ تھا، اس وقت حکومت دے سکتے ہیں، صلح کر سکتے ہیں. تو معاویہ تو مسلمان ہے، تو اس مسلمان سے حضرت حسن نے صلح کی، تو معاویہ کیسے حق پر ہو گیا؟ نہ صلح کرنے کے بعد معاویہ کا باپ رسول اللہ کے مقابلے میں حق پر ہوا، نہ ہی صلح کرنے کے بعد معاویہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ حضرت حسن کے مقابلے میں حق پر ہوا. باپ نے بھی صلح توڑی، بیٹے نے بھی صلح توڑی. تو لہٰذا صلح حسن میں تو معاویہ بن سفیان کی شکست ہے. اس کے چہرے سے وہ نقاب کھینچ کر پھینک دیا حسن ابن علی نے کہ وہ جو قصاص کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، حضرت عثمان کا قصاص لینا، اس لیے حضرت علی کی بیعت نہیں کر رہا تھا اور جنگ شروع کر دی. تو جب حکومت ملی، 20 سال حکومت، شرقاً غرباً سب نے بیعت کر لی، ایران، عراق، مصر، شام، حجاز، قسطنطینیہ، ہر جگہ پر حکومت بھی ہے، امن بھی ہے، مخالفین بھی کوئی نہیں ہے. سب صحابہ کرام نے بھی بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر قاتلین عثمان میں سے کسی ایک پر مقدمہ چلا، کسی ایک کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، شواہد مقرر کیے گئے اور قصاص میں اسے قتل کیا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ حضرت عثمان کی بیٹی نے یہ ندا بلند کی جب معاویہ مکے میں مدینے میں آیا، تو معاویہ نے ان کو کہا چپ ہو جا، اتنی دیر کے بعد ہمیں حکومت ملی ہے، اب تو اپنے باپ کے قاتلوں کا نام نہ لی. یہ تھا حضرت حسن کی صلح کے ثمرات کے. معاویہ کے چہرے سے نقاب نوچ ڈالا، اور اس صلح کے ہی یہ ثمرات ہیں کہ باوجود صحابہ کی بیعت کے باوجود، تمام شرقاً غرباً لوگوں کی بیعت کے باوجود، حسن اور حسین نے بھی حکومت دے دی. تو امت کو کیا تکلیف ہے؟ آج تک امت نے اسے رشد و ہدایت والا خلیفہ نہیں کہا. یہ ہے صلح حسن کے ثمرات، ہم یہ پیش کریں گے. حسن ابن علی کی صلح کرنے کے بعد پھر کیوں امت کو کیا تکلیف ہے؟ خلیفہ راشد کیوں نہیں کہتی؟ کیوں نہیں کہتی؟ امت کو حدیث بھی یاد تھی، غیبی خبر بھی یاد تھی، اور معاویہ کا طرز عمل بھی یاد تھا کہ صلح کرتا ہے، رسول کے خاندان سے صلح توڑ دیتا ہے باپ کی طرح، ولی عہد مقرر کرتا ہے، اور حکومت میں بھی اس کے جو ہے نا نمازوں کے اوقات بدل دیے، جمعے کے خطبات لمبے کر دیے، عیدین کے خطبے پہلے کر دیے،
اور زکوٰۃ اور عشر کے نظام بدل دیے، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کی جا رہی ہے اور حضرت علی کے چاہنے والوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا جا رہا ہے، خود ریشم پہنا جا رہا ہے، سونے چاندی کے زیورات پہنے جا رہے ہیں، درندوں کے فرش، کھالوں کے فرش بچھائے جا رہے ہیں۔ کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی اس وقت، اس لیے بعد میں آنے والے حضرت اربع سلف صالحین، محدثین، محققین، مورخین نے اسے خلافت راشدہ سے خارج کر دیا، اور وہ حدیث لے کر آئے، خبر والی حدیث، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافۃ من بعد 30 ثم تكون ملکا عضودا، کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد ظالم بادشاہت ہوگی۔ اور ایک ترک میں آیا ثم تكون ملکا عاضا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں نا صحابی کہ کوئی اوپر جنا نہیں ہے، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بنو زرقاء ہیں، یہ بنو امیہ، یہ تو حضرت علی کی خلافت کو خلافت نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ پھر انہوں نے کہا یہ حدیث بھی بتائی، اور کہا کہ پھر سن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، علی کے 6 سال، یہ ہے 30 سنہ، یہ ہے 30 سال کی خلافت۔ تو یہ اپنے دور میں تو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، حضرت حسن کی انہوں نے کیا بیعت خلیفہ ماننا تھا۔ تو لہٰذا یہ صلح حسن آپ انہیں اس طرح پیش کریں گے کہ یہ اپنے ہی جو ہے نا دھکتا فی البولک، ایک مثال ہے عربی کی، اپنے ہی پیشاب میں پھسل جائیں گے۔ تو لہٰذا حضرت حسن ابن علی کی صلح کا الگ سے مناظرہ ان سے کریں اور اس تابڑ توڑ حملے ان پر کریں، اور حدیثیں بتائی جائیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، اور حسن ابن علی لڑکتے ہوئے، گرتے ہوئے، چھوٹے بچے تھے، پاؤں میں کپڑا پھنس پھنس جا رہا تھا، وہ گرتے ہوئے آ رہے تھے مسجد سے، مسجد کے اندر، تو اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے اور جا کے اپنے بیٹے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یصلح بین فئتین مسلمین عظیمتین، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہو جائے گی۔ یہ حدیث یہ معاویہ کے حق میں استعمال کرتے ہیں جاہل، کہ دیکھو معاویہ کو مسلمان کہا۔ اور بھائی معاویہ کو مسلمان ہی ہم بھی کہتے ہیں، ہم نے کب کافر کہا؟ اللہ کے نبی تو 3 دفعہ اس کو سید کہہ رہے ہیں اور سردار کہہ رہے ہیں، تو پھر معاویہ کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی؟ پھر اس نے تو ایک دفعہ بھی سردار نہیں مانا، وہ تو جس کو اللہ کا نبی سردار مقرر کر رہا ہے اس سے حکومت لینے آ گیا، اور اللہ کے نبی نے خلفائے راشدین میں سے ایک ہی خلیفہ ایسا ہے جس کا نام لے کر اس کی بشارت دے دی کہ یہ ہے سردار۔ تو حسن ابن علی تو اللہ کے نبی کی غیبی خبر کے مطابق سردار ہیں، تو پھر کیوں نہیں معاویہ نے اس سردار کی بیعت کر لی جس کو نبی بھی 3 دفعہ سردار کہہ رہا ہے؟ لائے نا ناسبیوں سے پوچھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین تو جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہے، اور نبی زمین پر بھی سردار کہہ رہا ہے۔ معاویہ نے نہ جنت کے جوانوں کا سردار مانا، نہ زمین پر اس کو سردار مانا، اس سے حکومت بھی لے لی اور شروط بھی طے کر لی اور شرطوں کے معاہدے سے بھی ہٹ گیا۔ تو یہ فئتین عظیمتین، یہ 2 بڑے گروہ، وہ عظمت نہیں اس کو لے کے جانا کہ معاویہ کی بڑی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نواسے سے حکومت چھین رہا ہے، دماد سے قتال کر رہا ہے اور خلافت راشدہ برباد کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی عظیم کہیں گے؟ یہاں عظیم کا مطلب دونوں کو عظیمتین کہا کہ بڑے گروہ ہوں گے دونوں، اور بڑے گروہ میں قتل و غارت گری کو رکوا دے گا یہ میرا بیٹا، اپنی حکومت کو ٹانگ مار دے گا، ٹھوکر سے اڑا دے گا اپنی حکومت، نہیں چاہیے حکومت لے جاؤ، مسلمانوں کا قتل عام بند کر اے معاویہ، یزید کے باپ کو حکومت کا شوق ہے، لے لے حکومت۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اظہار اور قربانی کی، ایک غیبی خبر عطا کی، اور یہ حکومت جو کہ 30 سال تک رشد و ہدایت پر تھی، حسن ابن علی اگر ایک دن بھی اور حکمران رہ جاتے تو وہ کیسے رشد و ہدایت والے خلیفہ ہوتے؟ وہ بھی ظالم بادشاہ اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حصہ ہو جاتے، پھر وہ کیسے سید شباب اہل جنہ رہتے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا، اور اللہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسن ابن علی ایسی حکومت کا حصہ بنے جو رشد و ہدایت سے خارج ہے، جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ جنت کے جوانوں کا سردار کبھی بھی ظالم بادشاہ اور کاٹ کھانے والی حکومت کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو پھر آپ یہ بتائیں جو میرے اس پوری لیکچر کا اینڈ پر یہ بات 2 لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں کہ یہی حکومت حسن کے پاس ہے تو راشدہ ہے، حسن سے جاتی ہے معاویہ کے پاس تو ملوکیت ہو جاتی ہے۔